ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم والطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. صدق اللہ العلی العظیم و صدق اللہ العلی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ماہ رمضان المبارک کی 7 تاریخ ہے اور ہمارا مقصد اس پورے ماہ مبارک میں اپنی اور آپ سب کو یعنی اپنے خود کے نفس کی پاکیزگی، طہارت اور ماہ رمضان کی خیر و برکت حاصل کرنا اصل مقصود ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن کی روشنی میں آپ سب کے عقل کی گرہوں کو کھولیں. اپنے محدود علم کی بنیاد پر، دعویٰ نہیں ہے، محدود علم کی بنیاد پر ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ اس دین کو، چونکہ ایک تاریخ ہے، جتنے بھی انبیاء آئے ان سب نے اللہ کے دین کی تبلیغ کی، اللہ کا پیغام پہنچایا، اللہ کی معرفت کی دعوت دی. وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے. اس کی مرضی کے بغیر پتہ حرکت نہیں کرتا. اسی نے زمین کو پیدا کیا، اسی نے آسمان کا شامیانہ سجایا. یہ سورج، یہ چاند، یہ ہوائیں، یہ سمندر، یہ سیلاب، آسمان سے پانی کا برسنا، زمین سے غذاؤں کا پیدا ہونا، درختوں کا پروان چڑھنا، پھر ان پر پھل آنا، یہ سب کا سب اللہ کا فضل و کرم ہے اس اشرف المخلوقات کے لیے جس کو حضرت انسان کہتے ہیں. اللہ نے مخلوق کو بعد میں پیدا کیا، ہادی کو پہلے پیدا کیا. ظاہر ہے خالق جانتا تھا. سب سے پہلی منزل یہ ہے، اللہ کو کیا ضرورت تھی اس کائنات کو خلق کرنے کی. سوچنے کی بات ہے، غور و فکر کی بات ہے. اللہ کہتا ہے انا کنز المخفیہ، میں ایک چھپا ہوا پوشیدہ خزانہ تھا. وَأُحْبِبْتُ، تو یہ مجھے محبوب ہوا کہ میں ان یعرف، میں پہچانا جاؤں، میری معرفت ہو.
اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، اپنے محبوب نبی سے، سید الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین، اشرف کائنات، فخلقتک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کو پیدا کیا ہے اور آپ کی محبت میں اس کائنات کو پیدا کیا، لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں اس کائنات کو پیدا نہ کرتا، اگر آپ کا وجود اقدس اس دنیا میں نہ آتا تو نہ یہ زمین، نہ یہ آسمان، نہ یہ ستارے، نہ یہ چاند، نہ یہ سورج، نہ یہ ہوائیں، نہ یہ آکسیجن، نہ یہ دریاؤں کی روانی، نہ یہ باد و بارہ، نہ یہ غذا کی رویدگی، نہ آب حیات، یہ سب صدقہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور جو نبی آیا ہے، جو بھی نبی کریم آئے ہیں، ان تمام انبیاء کا ایک ہی مقصد تھا، اللہ کی وحدانیت کا پرچم بلند کرنا۔ اور ان انبیاء نے آنے کے بعد صرف ایک کام کیا ہے، وہ اللہ کی وحدانیت کا پرچم بلند کرنا چاہتے تھے اور کیا، اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھایا۔ حضرت آدم پہلے ہادی، پہلے نبی، پہلے بشر۔ اب آپ ان کی خلقت قرآن سے پڑھ لیجئے، کہیں اور سے نہیں، قرآن سے۔ اللہ ملائکہ سے کیا کہہ رہا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس زمین پر ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ قرآن پڑھیے۔ اور جب میں اسے پیدا کروں تو سب سے پہلی بات یہ، خلیفہ کون بنانا چاہتا ہے؟ اللہ۔ کس کا خلیفہ؟ یہیں سے سوال پیدا ہوتا ہے، کس کا خلیفہ؟ اس کے معنی یہ ہے کہ عقل سلیم اس بات کو پہلے تسلیم کرے کہ حضرت آدم خلیفہ ہیں، ان سے پہلے کوئی نہ کوئی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے جن کی خلافت آدم کو عطا کی جا رہی ہے۔ یہ نتیجہ اس آیت کا نکلے گا۔ میری آج کی جو نوجوان نسل ہے اس کو دعوت فکر ہے، کیونکہ آج کا نوجوان تعلیم کی طرف متوجہ ہے، وہ تاریخ جاننا چاہتا ہے، وہ حقائق جاننا چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ جب اللہ حضرت آدم کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے تو وہ کون ہے اصل کے جس کی خلافت حضرت آدم کو دی جا رہی ہے؟ نتیجہ آیت یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی ہستی موجود ہے حضرت آدم سے پہلے کہ جن کو بنا چکا ہے، اب ان کی خلافت حضرت آدم کو ٹرانسفر کی جا رہی ہے کہ تم خلیفہ ہو۔ یہ میں صرف آپ کو ہٹ کر رہا ہوں، سوالات دے رہا ہوں، جوابات آپ اپنے علماء سے تلاش کریں، قرآن کو پڑھیں، قرآن میں ہر چیز ملے گی، ہر خشک و تر ملے گا، جواب بھی قرآن سے ملے گا۔ میں نے پہلے ہی حدیث بیان کر دی، سب سے پہلا نور، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ دریا تھا، نہ ہوائیں تھی۔ وہ نور، نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی امت کا بننے کا شرف اللہ نے ہمیں اور آپ سب کو دیا ہے۔ اب اس کے بعد حضرت آدم کو خلق کیا۔ جب حضرت آدم کو خلق کیا اللہ نے، پھر کیا ہوا؟ وہ ترتیب بھی بتا دی ہم نے، کیسے انشاءاللہ کل یہ موضوع تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، کیسے حضرت آدم کو بنایا، کیسے وہ میں یہی رکھتا ہوں، چونکہ میں نے جو آیت آج کی تقریر سے متعلق پڑھی ہے وہ ہمارے لیے جو سب سے زیادہ معتبر چیز ہے وہ دو ہیں۔
تیسری کوئی چیز نہیں ہے. دو، ہر مسلمان کے لیے جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ اپنی زبان پر جاری کیا ہے، اس کے لیے معتبر ترین دو چیزیں ہیں. نمبر ایک، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو اللہ نے اپنا نبی بنایا. نمبر دو، وہ کتاب جس کو اسی نبی کریم کے سینہ اقدس پر اللہ نے نازل کی، یعنی قرآن کریم. قرآن جب آ جائے تو کوئی بھی قول حدیث کام نہیں کرے گی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آ جائے تو بقیہ کسی کا قول کوئی اعتبار نہیں رکھتا. کتنے اعلیٰ درجے پر فائز ہو صحابیت کے، رشتہ داری کے، یہ دو چیزیں ہمارے لیے معتبر ہیں. اگر کوئی بھی قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اب یہ ہمارا ایمان اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا یہ نبی کلام نہیں کرتا جب تک کہ وحی الہی نازل نہ ہو جائے. ہمارے نبی کا قول، ہمارے نبی کا عمل ہمارے لیے واجب العمل ہے. اور وہ نبی کلام نہیں کرتا، کوئی عمل نہیں کرتا جب تک اللہ حکم نہ دے دے. اور اب اس کا قول اور ہمارے اس نبی کریم کا فعل قرآن کے مطابق ہوگا. قرآن سے نہ ان کا قول ٹکرائے گا نہ فعل. یہ مسلمہ ہے. خود حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرے متعلق میری کوئی حدیث نقل کرے اور وہ قرآن سے ٹکرا جائے تو دیوار پر پٹخ دینا، میرا قول نہیں ہو سکتا. میرا قول ہوگا تو مطابق قرآن ہوگا. یہ کلیہ ہے ایک. آپ جس حدیث کو لے لیں، مطابق قرآن ہے تو قبول کریں، مطابق قرآن نہیں ہے چھوڑ دیں. میرے نبی کا قول نہیں ہے. یہ ایک کلیہ ہے. ہمارا ایمان سب سے پہلے اللہ پر، اس کے بعد اس کے نبی کریم، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت پر، اور اس کے بعد قرآن مجید. اس میں کوئی اختلاف کسی مسلمان بھائی کو نہیں ہونا چاہیے. جب اللہ نے ہدایت کی یہ دو چیزیں ہمیں دے دی، تحریر میں بھی قرآن، تقریر میں نبی، تو اب کوئی بھی مسلمان ان دو چیزوں کے خلاف نہیں جا سکتا. اگر جائے تو پھر وہ مسلمان نہیں. اس کی اپنی خود کی اختراع ہو سکتی ہے. دین تو ایک ہے، دین اسلام. پھر یہ اتنے فرقے جو ہیں ان میں دین کیوں بڑھ گیا؟ آج بھی ایک سے ایک نیا فرقہ وجود میں آ رہا ہے جو مشاہدہ بتا رہا ہے اور ہر روز دیکھنے میں آ رہا ہے. ہر روز ایک نیا فرقہ مختلف علاقوں میں، مختلف ممالک میں، عالم وجود میں آ رہا ہے. کہنے کو سب مسلمان ہیں، کہیں نہ کہیں تو غلطی ہے.
جب کوئی عمارت تعمیر کی جاتی ہے تو اس کی فاؤنڈیشن، اس کی بنیاد کے اوپر سب سے زیادہ زور ہوتا ہے کہ یہ عمارت کتنی بلند ہوگی، اسی اعتبار سے اس کی بنیادیں کتنی مضبوط ہونی چاہیے۔ لہذا دین جو صبح قیامت تک باقی رہے گا، اس کی بنیادیں، اس کی فاؤنڈیشن بھی اتنی ہی مضبوط ہونی چاہیے۔ یہ دین دین الہی ہے، کتاب کتاب الہی ہے، نبی اللہ کا فرستادہ ہے۔ اچھا، کتاب کو ہم نہیں جانتے؟ میں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معتبر ہے اللہ کے بعد، اس لیے کہ وہ اللہ کے فرستادہ ہیں۔ تو اب کون ایسا ہے جس نے آ کر کے بتایا کہ یہ نبی اللہ کا فرستادہ ہے؟ ایک تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں، جتنے انبیاء آئے ہر نبی نے ہمارے اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی ختم نبوت کا کلمہ پڑھا، انہی کے صدقے میں ان کو نبوت و رسالت ملی، اور اپنی امت کو انہوں نے نصیحت کی اور ہمارے اس نبی کے آنے کی خبر دی اور اس نبی کے آنے کی نشانیاں بتلائیں۔ کم سے کم حضرت موسیٰ علیہ السلام جن پر توریت نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن پر انجیل نازل ہوئی، ان کتابوں میں آپ کے صفات، آپ کے خصوصیات، آپ کی زندگی کے احوال، آپ کا نقش و نگار، آپ کا اسم مبارک، یہ تمام تفصیل ان کتابوں میں جو اللہ نے نازل کی تھیں ان انبیاء پر، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان میں تحریر فرمائی، اور ان انبیاء نے اپنی امتوں کو، یعنی بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو سلسلہ بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، اور حضور کے اس دنیا میں آنے سے قبل حضرت عیسیٰ کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، انہی نے اور ان کے نائبین نے اپنی امت کو بارہا حضور کے آنے کی خبر دی ہے۔ اس کے بعد جب اللہ نے حضور کو پیدا کیا تو وہ خوبیاں، وہ خصوصیات ظاہر کی جس کی بنیاد پر دین مسیحی کے علماء اور اس وقت کے وہ افراد جو اہل علم یا مخبر کہلایا کرتے تھے، خبر دینے والے، یا نجومی کہلایا کرتے تھے جو اپنے علم کے ماہر تھے، وہ خبر دے رہے تھے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ آخری ہادی جس زمین پر آئے گا اس زمین کا نام مکہ ہوگا، اس کے خاندان، اس کے قبیلہ، اس کی شکل صورت، یہ اور خوبیاں، خصوصیات، وہ تمام کی تمام بیان کی، اور انہی نے جس کی بنا پر یہ روایات ہیں، یہ تاریخ ہے کہ وہ ادیان جو اس وقت پایا جاتے تھے، خاص کر اہل یہود اور اہل مسیحی، جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان خبروں کی بنیاد پر اپنے دل میں ایک کینہ و حسد رکھتے تھے، لہذا وہ چاہتے تھے کہ نہ آنے پائے۔ جیسے فرعون کو جب یہ خبر ملی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو تہس نہس کر دے گا، اس کی ہلاکت کا سبب ہوگا، لہذا فرعون نے اپنی حکومت کو، اپنے اقتدار کو،
اپنے کو بچانے کے لیے وہ اقدامات کیے کہ میں اس دنیا میں اس بچے کو نہیں آنے دوں گا۔ اب یہ قرآن کہتا ہے کہ اس نے دعویٰ کیا اور 70,000 بچوں کو قتل کرایا۔ مسلمانوں، کیا یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ 70,000 بچوں کے قتل ہونے کے بعد بھی اللہ نے حضرت موسیٰ کو پیدا بھی کیا اور فرعون ہی کے محل کے اندر پرورش کا اہتمام بھی کیا، اور وہی موسیٰ علیہ السلام ہادی بھی بنے، فرعون کی حکومت بھی ختم کی، فرعون کو غرق بھی کیا۔ اسی صورت سے ان تمام کی تمام طاقتوں نے جو حضور کے وجود سے خوف زدہ تھے، حضور کے دین و شریعت سے خوف زدہ تھے، اور وہ اپنی منمانی چاہتے تھے، اپنا دین چاہتے تھے، اپنے حکمرانی چاہتے تھے، انہوں نے وہ تمام طاقتوں کا استعمال کیا کہ یہ بچہ دنیا میں آنے ہی نہ پائے، لہذا وہ قتل کی سازشیں رچی گئیں، اور اس میں وہ ناکام ہوا، اس لیے کہ اللہ نے جس صورت سے حضرت موسیٰ کو پیدا کر کے پوری دنیا کو بتا دیا کہ میری قوت و طاقت اور ہے، جب میں کوئی ارادہ کر لیتا ہوں تو اس میں کبھی ناکامی کا سوال ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ میں مالک مختار ہوں۔ لہذا حضور کو پیدا کر کے دکھایا، اور اس کے بعد اب حضور کو دیکھیے، ہماری عقل کیا کہتی ہے؟ آج آپ کوئی بھی پروگرام لے کر کے چلیں، کسی بھی طرح کا، بغیر دو چیزیں ضروری ہیں کسی بھی کام کی کامیابی کے لیے۔ سب سے پہلے دولت، اس کے بعد قوت و طاقت۔ اس نبی کو اس صورت میں بھیجا، باپ کا سایہ اٹھا لیا، دادا کے گھر میں پیدا کرایا، ماں کا سایہ 2 سال کی عمر میں اٹھ گیا، یتیم 8 سال دادا نے پرورش کی۔ جب ان کا وقت آخر آیا تو اپنے بیٹے جناب ابو طالب، جن کے جو حضرت عبداللہ کے چھوٹے حقیقی بھائی تھے، پرورش کے لیے ان کے حوالے کر دیا۔ کوئی مال نہیں ہے، کوئی متاع نہیں ہے، کوئی میراث نہیں ہے، اکیلی جان ہے، چچا اور چچی کے رحم و کرم پر انہوں نے پرورش کی، اور پرورش کر کے جب یہ مکے کی گلیوں میں سے نکلتا تھا، ہر آنکھ دیکھنے کے لیے ترسی تھی۔ جب بولتا تھا ہر کان متوجہ ہوتا تھا۔ وہ تاریخ انشاءاللہ کسی موقع پہ عرض کروں گا۔ مکہ اس وقت دنیا کا بدترین شہر تھا یا ملک تھا، ہر طرح کی غلاظت اور گندگی تھی، شراب، ناچ گانا، زنا، یہ عیب نہیں تھا، ہنر تھا۔ جس خاتون کے گھر پر سب سے بڑا جھنڈا لگا ہوگا، اس کے عاشق بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے، وہی مشہور و معروف ہوگی۔ یہ معیار عزت تھا۔ بیٹی جس کے گھر میں پیدا ہو جائے عیب تھا، وہ شخص اپنے کو قید کر لیتا تھا گھر میں شرم کے مارے۔ جہالت کا یہ عالم تھا کہ معمولی باتوں پر 40 سال جنگ چلتی تھی، قتل و غارت گری،
اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، زمین میں دفن کرتے تھے، خانہ کعبہ کے تھوڑے سے فاصلے پر بالکل قریب میں آج بھی وہ قبرستان موجود ہے۔ آپ کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے تو آپ کی عزت ہے۔ جس قدر عیب انسان میں پائے جائیں اتنا ہی وہ عوام کے اندر محبوب پایا جاتا تھا۔ اس ماحول کے اندر اللہ نے ہمارے نبی کو ایک ایسی ماں اور باپ کی آغوش عطا کی جو حقیقی نہ ماں تھی نہ حقیقی باپ تھا۔ پورا مکہ ایک طرف، یہ گھرانہ ایک طرف، پورے مکے کے جوان اور بچے ایک طرف، اس گھر کے بچے اور یہ جوان ایک طرف۔ صداقت کا، سچائی کا، امانت کا مرقع ہر عورت، مرد، جوان، بچہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ ایسی روناری شکل کسی کی نہیں دیکھی، ایسا خوبصورت جوان نہیں دیکھا، ایسا سچا بولنے والا نہیں دیکھا، ایسا حق گو نہیں دیکھا، ایسا منصف مزاج نہیں دیکھا، ایسا عدل و انصاف سے کام لینے والا نہیں دیکھا۔ 1-2 دن 40 سال اپنے کردار کا کلمہ پڑھوایا ہے انہی بد کردار مکے والوں سے، انہی سے تعظیم کرائی ہے، انہی سے احترام کرایا ہے۔ کوئی دل ایسا نہیں تھا مکے والوں میں جن کے دل میں اپنی محبت کا انہی نے چراغ روشن نہ کیا ہو۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جب اس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، پہلی مرتبہ قولوا لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کی جا رہی ہے، اس ماحول میں جہاں 365 خداؤں کی خدائی کا راج تھا۔ ہر قبیلے، ہر خاندان کا ایک خدا الگ تھا، پتھر کی شکل میں۔ کوئی گائے کی پوجا کر رہا ہے، کوئی پتھر کی پوجا کر رہا ہے، کوئی دریا کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی، کوئی چاند کی، کوئی ستارے کی۔ اور اس ماحول میں قولوا لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرنا، وہ بھی اکیلے، یکو تنہا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں؟ ہم آج مسلمان ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، اللہ اکبر کی تکبیریں بلند ہو رہی ہیں، 57 سے زیادہ مسلم ممالک ہیں، 24 گھنٹے اذان کی آوازیں آ رہی ہیں کہیں نہ کہیں سے، نماز ہے، اور ماہ رمضان میں تو ہر طرف بہار ہی بہار ہے۔ لیکن جب فکر کیجئے گا، سوچئے گا بنیاد اسلام کو، جو انشاءاللہ آئندہ کی تاریخوں میں تفصیل سے عرض کروں گا، میں اصل موضوع پر آ جاؤں۔ سورہ دہر، قرآن مجید، سورہ نمبر 76، پارہ نمبر 29۔ اس سورہ کا نام ہے سورہ دہر، سورہ انسان بھی کہتے ہیں۔ میں نے ابتدائی آیتیں پڑھی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ یقیناً انسان پر ایک ایسا وقت بھی آیا ہے کہ جب وہ قابل ذکر نہ تھا۔
یہ تو سب جانتے ہیں. پیدائش سے پہلے لائق ذکر نہ تھا. انسان سب سے پہلے کب بنا؟ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام. کیسے بنایا؟ قرآن بتائے گا. اس سے پہلے لائق ذکر نہیں تھا. مٹی، پانی، یہ سب چیزوں میں جمع کیا گیا. وہ 5 عناصر جن کو جمع کر کے جو ہے حضرت آدم کی خلقت ہوئی، اس سے پہلے لائق ذکر نہیں تھا. ایک ایک چیز الگ تھی. بنایا گیا، گوندھا گیا، وہ پوری تفصیل انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. تو لائق ذکر کب ہوا؟ جب خلق ہو گیا. خلق ہونے کے بعد لائق ذکر بنا. اس کے بعد پروردگار کیا کہتا ہے؟ یعنی ایک ایسا وقت تھا کہ انسان لائق ذکر نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. یقیناً ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا. یعنی مرد اور عورت کے مخلوط نطفے سے بچے کو پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں. نبتلی ہے تاکہ اس کو مبتلا امتحان کرے. فجعلناہ سمیعا بصیرا. اور اس کے لیے ہم نے 2 قوتیں، 2 طاقتیں دی ہیں. سب سے پہلے کانوں کی طاقت، سننے کی طاقت. دوسرے بصارت، دیکھنے کی طاقت. یہ 2 قوتیں، طاقتیں ہم نے دی. تیسرا کام کیا کیا؟ انا ہدیناہ السبیل. ہم نے اس کو سیدھے راستے کی ہدایت کی. سیدھے راستے کی پیدا کیا. سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، اور اس کے بعد سیدھے راستے کی ہدایت. یہ تینوں چیزیں ہم نے ابتدا ہی میں کر دی. اب اس کے بعد پروردگار کیا کہتا ہے؟ اما شاکرا و اما کفورا. اب اس کو اختیار دے دیا ان نعمتوں کے ملنے کے بعد. یہ بندہ یا شکر گزار بن جائے ہمارا، یا کفر اختیار کر لے، انکار کر دے. ہماری ربوبیت کا انکار کر دے، ہماری خلاقیت کا انکار کر دے، ہماری حاکمیت کا انکار کر دے. یہ سورہ دہر ہے. میں نے آپ کو انسان کی خلقت اور اللہ کی وہ نعمتیں، 3 نعمتیں عظیم، قوت سماعت اور قوت بصارت اور ہدایت کا راستہ پیدا کرتے یہ تینوں چیزیں دے دی ہیں. اب تمہیں اختیار دے دیا کہ چاہے تو اللہ کے شکر گزار بنو، اپنی خلقت پر، اپنی قوت سماعت پر، اپنی قوت بصارت پر. انسان مجبور نہیں ہے، آزاد ہے. کتنا آزاد ہے اور کتنا مجبور ہے؟ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ قول نقل کیے جاتا ہوں آپ کی خدمت میں. آپ سے کسی نے پوچھا مولا ہم مجبور ہیں، آزاد؟ آپ نے فرمایا کہ ایک پیر کھڑا ہوا بندہ، ایک پیر اٹھاؤ. پیر اٹھا لیا اس نے آرام کے ساتھ، اور ایک پیر پہ کھڑا رہا. اب آپ نے فرمایا دوسرا پیر اٹھاؤ. کہا مولا گر جاؤں گا. مسکرائے مولا. آپ نے فرمایا ایک پیر تم نے اٹھایا، اتنے آزاد ہو. اب دوسرا نہیں اٹھا سکتے، اگر اٹھاؤ گے تو گر جاؤ گے، اتنے مجبور ہو. عقل سلیم اللہ نے دی ہے. راستے دونوں بتا دیے ہیں. انسانیت کا سب سے بڑا دشمن
اول روز خلقت حضرت آدم کے دن کون ہے؟ ابلیس. یہ نمازی تھا، سجدہ گزار تھا، ملائکہ میں اپنا ایک مقام بنایا تھا. مگر جب اللہ نے حکم دیا ملائکہ کو کہ سجدہ کرو، جب میں اپنی روح ڈال دوں اس پتلے کے اندر، جب اس کو خلق کر دوں، روح ڈال دوں، فنفخ فیہ روحی، جب میں اس میں اپنی روح ڈالوں تم سب سجدے میں گر جانا. یہ امر تھا اللہ کا. یہ آدم کو سجدہ نہیں تھا، اللہ کی خلقت کو سجدہ تھا. ابلیس اکڑ گیا، پورے ملائکہ نے سجدہ کیا، اکیلا ابلیس میں نہیں کرتا. کیوں؟ قرآن کہتا ہے میں افضل ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے. اب اس نے ظاہر ایک انداز گفتگو جو تھا اس کا حقارت کی نظر سے، یہ مٹی سے پیدا کیا ہے، پانی سے پیدا کیا، میں آگ. یہ ہے تکبر، غرور. اللہ نے پہلے ہی دن، فرسٹ ڈے آف خلقت آدم، کہاں تیرا مقام ملائکہ میں، کہاں تیرے سجدے، کہاں تیری عبادت. لعنت ہے تجھ پر، رجیم. صرف ایک حکم کی خلاف ورزی پر. یہ ہے قہاریت. نکل جا میری بارگاہ سے، رجیم ہو گیا تو لعنتی ہے. کوئی سنوائی میری بارگاہ میں تیری نہیں ہے. سارے عمل ختم ہو گئے، لاکھوں سجدے ہوا ہو گئے. معبود یہ پھوکٹ کے سجدے نہیں ہے، بدلہ چاہیے. کیا چاہیے؟ صبح قیامت تک کی لائف، زندگی دی جا. اب مڑ کے کہتے ہیں اچھا پروردگار صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، تیرے نیک بندوں کو بہکاؤں گا. مسلمانوں اب تو عقل آ جانی چاہیے. حضرت آدم کے ساتھ ساتھ شیطان چل رہا ہے. اب اللہ ہر مقام پر، اور اس نے اپنا کام کر کے دکھایا. نبی حضرت آدم، حضرت حوا، معصوم، گھر میں 2 بیٹے، ایک قاتل ہے ایک مقتول ہے. شیطان کی حرکتوں کی وجہ سے بھائی کو بھائی کا قاتل بنا دیا. ایک آغوش میں پرورش پائی، ایک ماں کے شکم میں رہے. یہاں تو اب تو یہ ہے نا، غلط ماحول مل گیا، غلط علاقہ مل گیا، غلط راستہ مل گیا. مگر سوچیں وہاں جہاں کوئی تیسرا نہیں ہے، یا ماں باپ ہیں یا 2 بیٹے ہیں، بھائی ہیں دونوں، مگر شیطان نے اپنا وہ کمال کر کے دکھایا کہ حقیقی بھائی کو بھائی نے قتل کر دیا. اور اللہ نے ہر مقام کے اوپر ہر نبی کے ذریعے سے یہ پیغام دیا. قرآن مجید میں بھی اکثر مقامات پر شیطان کا ذکر ملے گا. اس سے ہوشیار رہنا. یہ تمہارے ابو البشر حضرت آدم سے شروع ہوا ہے، آج بھی تمہارا ہمیشہ کا دشمن ہے. یہ تمہیں بہکائے گا. اور اس کا کمال یہ ہے، ہر بدن میں اس کا وجود ہے، ہر لباس میں اس کا وجود ہے، ہر انداز میں. بچوں کے ساتھ بچہ، جوانوں کے ساتھ جوان، بوڑھوں کے ساتھ بوڑھا. یہ اس کا کمال ہے. آج تھوڑا سا حالات کی وجہ سے زیادہ ہو گیا ہے. میں اس موضوع کو کل انشاءاللہ کنٹینیو کروں گا، کیونکہ دوسری چیزیں بہرحال آ جاتی ہیں. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ بھی بتا دیا، ہادی بھی، عقل سلیم بھی دے دی، قوت سماعت بھی دے دی، اور قوت بصارت بھی دے دی ہے، عقل، شعور، سب کچھ دے دیا ہے، تو ہمیں اب یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. صحیح دین ہمارے پاس ہو، سچا راستہ ہمارے پاس ہو، سچے مسلمان اللہ کے ہم ہوں، اللہ کیا چاہتا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے. ہماری شفاعت کے لیے کوئی نہیں آئے گا بھائی، سوائے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، قرآن مجید کے، اور اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور قرآن نے بتایا ہے کہ نبی کے خانوادے کے افراد، جن میں پہلا مقام ان کی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، دوسرا مقام امام علی ابن ابی طالب، تیسرا مقام ان کے فرزندان حسن و حسین جو جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ ہمارا ہر عمل نتیجہ عاقبت بخیر، قیامت کے دن شفاعت اور جنت۔ اب آپ کسی مسلک، کسی مذہب، کسی گروہ، کسی فرقے سے ہوں، اگر آپ مسلمان ہیں، قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث پیغمبر سے بھی ثابت ہے، جن کتابوں پر آپ ایمان رکھتے ہیں، آپ کے علماء نے یا صاحب نے لکھی ہیں، ان سے یہ بات ثابت ہے۔ شافع محشر نبی کریم، ساقی کوثر اور پرچم حمد بلند کرنے والے علی ابن ابی طالب، جنت کی ملکیت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، قسیم النار والجنہ ان کے شوہر علی ابن ابی طالب، اور جوانان جنت کے سردار حسنین کریمین۔ اب ان کے علاوہ پوری مخلوق میں، کائنات میں ہر ایک شوق جنت رکھے گا، ملکیت نہیں، اشتیاق جنت میں زندگی گزارے گا، تقسیم جنت میں نہیں۔ جنت میں جانے کی تمنا کرے گا، اسی لیے ہر نیک عمل کرے گا، جنت کی سرداری نہیں ملے گی۔ اب جب یہ مسلمہ طے ہو گیا کہ علی ساقی کوثر بھی ہیں، سلسبیل ان کے قبضے میں ہے، میزان کے اوپر وہ ہوں گے، پرچم حمد اس روز اسلام کا، رسول اللہ کا ان کے ہاتھوں میں ہوگا، اور جہنم اور جنت کو تقسیم کرنے والے وہ ہوں گے، تب ان کے مقابل از ابتدائے اسلام تا انتہاء اسلام کوئی آ سکتا ہے؟ عقل کا اندھا بھی یہ پہچان لے گا کہ علی ابن ابی طالب کے مقابل اگر کسی کو آپ لانے کی کوشش کریں گے تو آپ عقل کے اندھے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ بڑے بڑے پگڑ باندھنا، داڑھی پہ خضاب کر کر کے جو ہے وہ لمبی لمبی داڑھی بنا کے لیکچر دینا اور بڑے بڑے آرگنائزیشن بنانا اور ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اگر صحیح اسلام ملے گا، صحیح دین ملے گا، صحیح قرآن ملے گا، صحیح سنت ملے گی، تو در علی ابن ابی طالب سے۔ انہی کلمات کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اور آج کا پروگرام ختم کروں گا، اور دعا ہے، آج کے ہمارے جو میزبان ہیں وہ بیچارے بیمار ہیں، دعاؤں کے محتاج ہیں، جناب احسن اقبال صاحب۔ آج کی میزبانی کا شرف ان کو ملا ہے، ہر سال بیچارے وہ ہمارے ساتھ تعاون فرماتے ہیں، وہ علیل ہیں، انہوں نے کل فون کر کے دعاؤں کی خواہش کی ہے، تو میں 5 مرتبہ میں یجیب کی تلاوت کرتا ہوں۔ بھائی احسن اقبال صاحب کی صحت کے لیے آپ دعا فرمائیں، اور خصوصی طور پہ ہمارے 2 خاص مومن بھائی عزیز، جس میں سب سے پہلے جناب باقر رضوی صاحب، اور جناب دوسرے نمبر پر جناب احتشام کاظمی صاحب، یہ ہاسپٹلائز ہیں، ان کی سلامتی کے لیے جناب سلطان کرم علی صاحب، ان کی اہلیہ بہن سلمہ لاڈک، اور جناب ڈاکٹر ظفر جعفری، اور ان کے علاوہ جو ہمارے مومن و مومنات بیمار ہیں، ان سب کے لیے ہمارے بھائی عباس رضوی، وہ بھی کافی عرصے سے صاحب فراش ہیں، اور ان کی بھی سلامتی کے لیے، اور جو حضرات ہیں وہ ہمیں فون کر کے اطلاع دے سکتے ہیں، انشاءاللہ ان کے لیے دعا کرائیں گے، اور ان کے مرحومین کے لیے۔ تو آپ ان کے لیے میرے ساتھ 5 مرتبہ من یجیب پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء،
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم ہمارے ان دوست احباب اعزاء و اقارب سب کو جن جن کے لیے میں نے نام لیا ہے ان کو صحت و سلامتی و طول حیات عطا فرما، اور جناب احسن اقبال صاحب کو شفائے عاجل و کامل عطا فرما۔ آج کے پروگرام کے میزبان وہ ہیں، تو ان کے مرحومین کے لیے، آپ اپنے مرحومین کے لیے، میرے مرحومین کے لیے، بالخصوص میرے والدین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ جناب احسن اقبال صاحب کے خانوادے کے مرحومین جناب سید احسن مرحوم، سیدہ سفیر فاطمہ، سیدہ حیات فاطمہ، سید عقیل احسن، سید حیات احسن، سید جاوید احسن، سیدہ سلمہ اصغر، سید غلام حیدر، سیدہ طیب النساء، سیدہ طاہرہ حسین، ان تمام مرحومین کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ سامعین کرام، ایک اعلان اور ضروری آپ حضرات نوٹ فرما لیں۔ انشاءاللہ ماہ رمضان کے فوری بعد میں جناب سید افتخار شاہ صاحب کے ساتھ عمرے پر جا رہا ہوں۔ جو حضرات خواہش مند ہو ان کے نمبر پر اور ان کے گروپ کے اوپر جو ہے وہ اطلاع کر سکتے ہیں، ان کو ابھی وقت ہے۔ 14 اپریل کو ہم ان کے ساتھ گروپ پہ روانہ ہوں گے، اور انشاءاللہ مکہ اور مدینے کی زیارات کے بعد ہم جو زیارات اہل بیت سے متعلق مقامات ایجپٹ میں ہے، کائرو میں، وہاں کی بھی زیارات کریں گے۔ والسلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔